सलवात बुलंद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मदरुल अजाइब तजिद फ़ौन लक फ़िन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियिन बेअली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी अटेंशन चाहूँगा और इसके बाद मैं इंशाल्लाह मिंबर छोड़ दूँगा। सूरह सबसे पहले मैं आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारक देना चाहूँगा। इसकी कबूलियत के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारका अंबिया की मैंने आयत आपके सामने तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, यानी भेज कर रहमत नहीं बनाया। क्या बात है। अल्लाह कह सकता है ना कि जब पहले खिलकत में थे रहमत नहीं थे, अल्लाह ने भेज के बनाया। ना, जब से हैं तब से रहमत है। अब पूछना पड़ेगा या रसूलुल्लाह आप हैं कब से? तो आइए ये भी जनाब रसूलुल्लाह से ही पूछ लेते हैं, किसी मौलवी से नहीं पूछते, शायद वो डंडी मार दे। आइए जनाब रसूलुल्लाह से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह आप कब से हैं? जब हमने पूछा तो मौला ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खलक किया। क्या बात है जी हो सैयद। अल्लाह ने तख्लीक अव्वल क्या है? जनाब रसूलुल्लाह का नूर। बेशक। लेकिन हकायक कुछ इस तरह होते जा रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में कुछ ऐसा एक गिरोह चला हुआ है, और बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा है, कि जो मिलाद के या जिक्र मुस्तफ़ा के खिलाफ है, उनकी गंदी जुबान, उनके नजस कलम, इसको रोकने की और इसके खिलाफ हर वक्त इसको निशाना बनाए हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जिक्र मुस्तफ़ा न कल रुका था, न आज रुकेगा, न कल रुकेगा, क्योंकि ये जिक्र मुस्तफ़ा अल्लाह ताला ने फना के हवाले नहीं किया, अल्लाह ने इसे बका के हवाले किया। क्या बात और इसकी दलील मैं कुरान से देना चाहूंगा। मेरी कोशिश होती है मैं हर बात कुरान के हवाले से करूं। इसकी दलील मैं कुरान से देना चाहूंगा। सूरह अहज़ाब पढ़िए, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ ईमान वालो, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, मलाइका भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, ईमान वाले भी दरूद पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मामला यहाँ तक ही नहीं छोड़ दिया, क्योंकि फरिश्तों को भी मौत आनी है, इंसानों को भी मौत आनी है, जिन्नों को भी मौत आनी है। ये सब फना है, बका फकत अल्लाह की जात को है। अल्लाह ताला ने इसलिए ये मामला ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, कि जब इंसान दरूद पढ़ेंगे, जब फरिश्ते दरूद पढ़ेंगे, जब उनको फना आ जाएगी तो ये जिक्र मुस्तफा रुक जाएगा। ना, अल्लाह ने कहा खबरदार, ऐसा सोचना भी ना, इस दरूद में मैं अल्लाह भी शामिल हूँ। जब तक अल्लाह को बका है तब तक जिक्र मुस्तफा। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। इस लफ्ज का तलफ़्ज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन होती है जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ। ज़्यादा इस बारे में प्लीज नाराज ना होइएगा। मैंने बहुत कोशिश की इसको ठीक करने की, लेकिन मैं ठीक नहीं कर सका। एनीवेज, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि मैंने पूरे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आलमीन कितना है? हम मानते हैं कि रबी अल-अव्वल में, चलो जौन सी भी डेट थी, रबी अल-अव्वल में सरकार की आमद हुई। 63 साल सरकार की जिंदगी का एक ड्यूरेशन है। अगर हम इसको आलमीन पर मुख्तस करें या इसका हदूद अरबा ये बना लें कि 63 साल को आलमीन कहते हैं, तो ये ग्रामर की रूह से गलत होगा, क्योंकि आलिम कहते हैं जमाने को, आलमीन इसकी जमा है। ये 63 साल एक जमाना बनता है, आलमीन की साथ में नहीं आता ये। तो आइए अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह, तूने जब रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा तो हमें बता दे आलमीन का हदूद अरबा क्या है,
عالمین کا حلقہ کتنا ہے، عالمین کا ایریا کتنا ہے. جب میں نے تصور میں ڈوب کر، جب میں نے تخیل میں جا کر اللہ سے پوچھا یا اللہ مجھے عالمین کا حدود اربع چاہیے کتنا ہے، اللہ نے کہا نجم قرآن پڑھ. میں نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ اللہ نے کہا شروع سے پڑھ. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ عالمین کا لفظ لگا کر ساری دنیا پہ اس کے معنی کو لامحدود کر دیا. اب پتا چلا جب سے اللہ رب العالمین ہے تب سے محمد رحمت اللہ عالمین ہے. جب تک اللہ رب العالمین رہے گا تب تک میرا محمد رحمت اللہ عالمین رہے گا. اور ابھی بھائی جان ایک بحث کر رہے تھے تھوڑی سی کہ یا کہتے ہیں کہ یا نہ کہا کرو. اس پر بھی میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ جناب سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت ہے اور رحمت سے کوئی دور خالی نہیں ہے. ماضی میں بھی رحمت تھی، حال میں بھی آج بھی رحمت ہے اور مستقبل میں بھی رحمت رہے گی. لہذا کوئی زمانہ بھی جناب رسول اللہ سے خالی نہیں ہے. وہ کل بھی رحمت کی صورت میں موجود تھے، وہ آج بھی رحمت کی شکل میں موجود ہیں، وہ کل بھی رحمت کی صورت میں موجود رہیں گے. تو تشریح یہ بنی محمد کل بھی موجود تھے، محمد آج بھی موجود ہے، محمد کل بھی موجود رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہنا، کبھی اس شک میں بھول کر بھی نہ پڑنا کہ آیا یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ ٹھیک ہے یہ مانا کہ یا حرف ندا ہے اور یہ صیغہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیا محمد حاضر و ناظر نہیں ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں کیا محمد حاضر و ناظر نہیں ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں یا اللہ اس لیے ہوں کہ میں رب العالمین ہوں، اور وہ یا محمد اس لیے ہے کہ وہ رب رحمت العالمین ہے. صلوات پڑھیے ایسے صلوات پڑھیے کہ آپ کے چہرے نکھر جائیں، کیونکہ جب آپ کی یہ ویڈیو جائے گی سرکار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ اس محفل کو نہیں دیکھ رہے، وہ اس محفل کے گواہ ہوں گے. یہ میرے ماننے والوں نے ایک محفل سجائی تھی، اور اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ گواہ کیسے ہوں گے، یا کوئی ملا اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ معذ اللہ جو عقیدہ رکھتے کہ مات محمد کو تو دنیا سے چلے گئے اور وہ کیسے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا کعبہ مسمار کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا؟ ہاتھیوں کو لے کر آیا. ہاتھیوں کو لے کر عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں، یعنی عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو، عام الفیل. یعنی اس کے ایک مہینے بعد جناب رسول اللہ کی تقریباً ایک مہینے بعد ولادت ہوئی ہے. اس سے پہلے ہاتھیوں کا یہ لشکر لے کے جب مکہ داخل ہو رہا تھا، اللہ نے ابابیل بھیج کر اس کا لشکر تباہ کر دیا. جب ولادت ہوئی اس کے بعد اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں بتایا جب میرا محمد دنیا میں نہیں نہ ہوتا تب بھی وہ کیسے دیکھ لیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا تھا ایک مہینہ پہلے لشکر تباہ ہو چکا تھا. اللہ فرما رہا ہے اے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا تھا جب ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو کیا سمجھتے ہو جو محمد ولادت سے پہلے دیکھ سکتا ہو کیا وصال کے بعد نہیں دیکھ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا بات ہے، جیو صحیح، ماشاءاللہ. ایک اور بات یہ ہے کہ رحمت کا زندہ ہونا ضروری ہے. رحمت کا زندہ ہونا ماننا پڑے گا ہمیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے گھر کے کوئی مہمان آ جاتا ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے. آج زوار شاہ پہ کافی اللہ کی رحمت ہے. مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور جب یہ رحمت کسی کے گھر آتی ہے، فار ایگزامپل اگر ایک مہمان کسی کے گھر آئے اور آتے ہی اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ رحمت نہیں رہتا، وہ ان کے زحمت بن جاتا ہے. یا محلے میں آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کسی کے گھر میں مہمان آئے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں 120 کی سپیڈ پہ جاؤں، حالانکہ یہ میں بڑے سلو پڑھنا چاہتا تھا اس کو. بسم اللہ جی. کہ کسی کے گھر میں مہمان آیا اور وہ مر گیا، کیا محلے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر بڑی رحمت ہوئی ہے؟ وہ غریب کہتے ہیں کہ اس کو مرنا ہی تھا، اپنے گھر میں مر جاتا، ہمارے گھر میں اس بیچارے کو موت آ گئی. ان کے لیے مصیبت بن گیا. بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جائے، تھوڑی تھوڑی ہو تو اللہ کی رحمت ہے، حد سے بڑھے تو فصلیں مار دیتی ہے، ایون انسانوں کو بھی مار دیتی ہے. تو جب حد سے بڑھ گئی تو یہ
موت کا سبب بنی. جب موت کا سبب بنی تو رحمت نہیں زحمت ہو گئی. تو اس رحمت کو مصیبت میں بدلنے والی چیز کون سی ہے؟ موت. تو پتا چلا رحمت کا زندہ ہونا ضروری ہے. میں صدقے جاؤں ان مسلمانوں کی عقل پر جو محمد کو ساری دنیا کی رحمت بھی مانتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا محمد زندہ ہے؟ زندہ تو ماننا. ابھی کچھ لوگ اس